السلام علیکم دوستو، کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے ہیں، لگ بھگ 1,24,000، جن میں سے ایک نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو چلیے آج میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا ملک آباد ہے جس کا نام ہے فلسطین۔ جب بابل کے کافر ایمان نہ لائے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے شہزادے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک جسم سے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے چھوٹے شہزادے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک جسم سے پیدا ہوئے تھے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی کا پیغام آیا کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ صرف ایک چٹیلا میدان تھا جس میں نہ تو کوئی آبادی تھی اور صرف اس میں 1-2 ببول کے درخت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے، اور مکہ پہنچ کر انہوں نے سواری سے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اتارا اور ایک توش دان میں کچھ کھجور اور ایک پانی کی مشک دی جس میں تھوڑا پانی تھا، اور وہاں سے جانے لگے۔ تبھی بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کئی بار پوچھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ بی بی ہاجرہ توش دان میں سے کچھ کھجوریں کھاتیں اور مشک میں سے تھوڑا پانی پیتیں۔ چند دنوں کے بعد کھجوریں اور پانی دونوں ختم ہو گئے۔ بھوک اور پیاس اس طرح غالب ہوئی کہ بی بی ہاجرہ کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور بی بی ہاجرہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ نہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام بھوک کے مارے بہت تڑپ کر رونے لگے اور اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے پریشان ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑا اور خود پانی کی تلاش میں نکل گئی۔ پاس ہی میں 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی پہاڑی صفا پر چڑھتی تو کبھی پہاڑی مروہ پر چڑھتی اور دور دور تک پانی تلاش کرتی۔ دونوں کے 7 بار چکر لگانے کے بعد بھی جب ان کو پانی نہ دکھا، جب آخری بار بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہاڑی صفا پر چڑھیں اور پانی کی تلاش میں مشغول ہو گئی، تبھی جبریل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس میں آئے اور اپنی ٹھوکر ماری، جس سے کہ وہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی ہاجرہ مایوس ہو کر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس میں ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس پانی کی چاروں طرف مٹی سے باڑھ لگا دی۔ جب بی بی ہاجرہ کے باڑھ لگانے پر بھی پانی نہ رکا تو وہ اپنی نورانی آواز میں کہنے لگیں، اے پانی جم جم جم، اور اس کا مطلب ہے کہ اے پانی رک جا، تھم جا۔
اور جب بی بی ہاجرہ نے اس پانی کو خود پیا اور اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، جس سے کہ دونوں ماں بیٹے کی جان میں جان آئی اور ان دونوں کی بھوک پیاس مٹ گئی۔ زمزم کا پانی ایک ایسا پانی ہے جس سے بھوک اور پیاس دونوں مٹ سکتی ہے۔ مکہ سے واپس فلسطین پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر ایک مہینے میں فلسطین سے صبح چلتے اور شام کو اور دوپہر کے وقت مکہ پہنچتے اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتے، ان کا حال چال پوچھتے اور پھر واپس فلسطین اسی دن چلے جاتے تھے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد وہاں ایک جرہوں کا پریوار پہنچا۔ وہ پانی کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو پانی کی افراط ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے، انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب جوان ہو گئے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی اور ویڈیوز چاہئیں یا اور واقعات، چھوٹی اثردار دعائیں، وظیفے چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔